اللہ 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 الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سامعین محترم، عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج کے اس جمعے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بات عرض کرنی ہے وہ ہے ایمان کی اہمیت. چونکہ گزشتہ جمعہ ایمان کی اہمیت کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے ظاہر ہوئی ہیں، واضح ہوئی ہیں. اسی مناسبت سے یہ آج کا عنوان ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. اگر شیطان کے نقش قدم پر چلو گے انہ لکم عدو مبین، تو وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے جو تمہیں گمراہ کر دے گا. اور ویسے بھی گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ انبیاء کے علاوہ کسی کے ایمان کی گارنٹی نہیں ہے. تو ایمان والے کو بھی اپنے ایمان پر ڈرتے رہنا چاہیے. ایک صحابی ہیں جن کا انتقال کا وقت قریب آیا، سکرات کی حالت تھی. تو اس وقت ان کو آس پاس جو بیٹھے تھے وہ کلمے کی تلقین کر رہے تھے. تو وہ ابھی نہیں کہہ رہے تھے. جب بہت دیر ایسا ہوا تو ان کو کسی نے پوچھا کہ ہم کلمہ پڑھنے کی آپ کو تلقین کر رہے ہیں تو آپ ابھی نہیں کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو صحابی نے فرمایا کہ میں ابھی نہیں کلمہ کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ شیطان میرے پاس آیا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ تو اسلام قبول کیا اور اسلام کی حالت میں اسلام پر عمل کیا، اب آخری وقت جب جا رہا ہے تو بھی تو اسلام اور ایمان پر جا رہا ہے، تو بچ گیا. تو میں شیطان سے کہہ رہا تھا کہ ابھی نہیں، یعنی مرنے تک بھی یہ اندیشہ ہے کہ میں ایمان سے کیا ہو جاؤں، پھر جاؤں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان اتنی اہم چیز ہے، وہ تو ہمیں فری میں مل گئی اس لیے اہمیت نہیں ہے. صحابہ کو بڑی مشقتوں سے محنتوں سے ایمان ملا. تو ایمان پر خاتمہ ہونا اصل ہے. ایمان لانا یہ ہے صورت ایمان. جیسے کوئی غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا تو وہ ہے صورت ایمان.
اور ایک ہوتی ہے حقیقت ایمان. دونوں میں فرق ہے. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. مورتیاں بناتے ہیں شیر وغیرہ کی، بھوسا وغیرہ بھر کے، اور پارک وغیرہ میں بھی وہ شیر کی شکل کے، چیتے کی شکل کے، پتھر وغیرہ میں یا کسی اور چیز سے بنائے ہوتے، تو اسے دیکھ کر لوگ نہیں کرتے. گھبرانا، خوف کرنا، ڈرنا اسے دیکھ کر نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ صرف شیر کی کیا ہے؟ صورت ہے، حقیقت نہیں ہے. اسی طرح ایمان کی بھی ایک حقیقت ہے اور ایک صورت ہے. جب صرف زبان سے کلمہ پڑھا تو یہ صرف صورت ایمان ہے. ایسی صورت میں اذان سن کر کچھ نہیں ہوتا، اللہ کا تذکرہ سن کر دل نہیں مچلتا. جب دل میں حقیقت ایمان جاگوزی ہو جاتی ہے تو پھر جیسے ہی اللہ اکبر کی آواز آتی ہے تو بندے کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیگانہ ہو جاتے تھے. اسے ایمان کی حقیقت کہتے ہیں. تو ہمیں یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ جو ایمان کی صورت کو حاصل کر چکے ہیں، اب تم حقیقت کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کرو. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ایمان اصل میں شریعت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کو، یعنی جو دین، جو شریعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے اس کو سمجھ کر تسلیم کر لینا، یہ ایمان کہلاتا ہے. نظام کائنات میں قدرت کی جلوہ آ رہی، یعنی ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایمان ہے کیا؟ دنیا دار الاسباب ہے اور اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، مغیر الاحوال ہے. مومن کائنات کے نظام کو اوپر سے چلتا دیکھتا ہے. سورج برابر نکل رہا ہے، وقت پر دن ہو رہی ہے، دن ہو رہا ہے، وقت پر رات ہو رہی ہے. اس حقیقت کو یوں سمجھیں جیسے آج کل کے زمانے میں ریموٹ کنٹرول چیزیں، کار ہے، اور اسی طرح ڈرون کیمرے جو کیا چلتے ہیں؟ ریموٹ سے چلتے ہیں. دکھنے میں ایسا دکھتا کہ وہ خود بخود چل رہا ہے، حالانکہ اسے چلانے والا اس کا آپریٹر ہوتا ہے. تو اسی طرح ایمان کی بھی صورت ہے کہ یہ جو نظام چل رہا ہے یہ خود بخود نہیں چل رہا، بلکہ اسے چلانے والا کوئی اور ہے. اس کا ریموٹ اللہ کے پاس ہے، جو جب چاہے بارش برسا رہا ہے، جب چاہے جو ہے دھوپ برسا رہا ہے. ایک دیہاتی آدمی شہر میں آیا، شہر میں آ کر دیکھا واش بیسن آتا جہاں پر ہاتھ دھویا جاتا، اسے دیکھا، وہ نل کھولے تو پانی آیا اس میں.
اس کے دل میں آئیڈیا آیا، نل کھولتے ہی پانی آ رہا ہے، جبکہ یہاں دیوار ہے. ہمارے یہاں پانی کی قلت ہے قریب، اس سے میں لے جاؤ نل جو ہے اپنے دروازے جو ہے دیوار میں فٹ کر دو، ابھی پانی آیا تو آسانی ہوتی ہے. تو جا کر نل ڈالنا شروع ہے، آتا پانی. تو کسی عقل مند آدمی نے سمجھایا، یہ عقل کے اندھے صرف پائپ ڈالنے سے، نل ڈالنے سے پانی نہیں آتا، بلکہ اوپر کیا ہونا چاہیے، پانی کی ٹینکی ہونی چاہیے، اور اس کا اس پائپ کا کنیکشن، اس نل کا کنیکشن اس ٹینکی سے ہونا. اسی طرح یہ نظام ہے، یہ کائنات ہے جو چلا رہا ہے، اللہ رب العزت چلا رہے ہیں، اسے سمجھنے کی ضرورت. اگر ہم قیامت کے دن کو آج تسلیم کر لیں گے تو اس میں ہماری خوش نصیبی ہے، اور جو انسان تسلیم نہیں کرے گا تو دنیا کا بدترین اور بدنصیب انسان ہے. اس کی مثال مرغے کے انڈے کی سی ہے، مرغی کی. اس انڈے میں بچہ بالکل تیار ہو چکا ہے، باہر نکلنے کے قریب ہے. اس بچے کو اگر کوئی بتائے جو انڈے کے اندر ہے کہ جناب تم ان قریب ایک ایسی دنیا میں جاؤ گے جہاں 6 فٹ کا انسان ہوگا، ٹھیک ہے، 25 فٹ کے درخت ہوں گے، 26 فٹ کے، اور اسی طرح 50 منزلیں ہوں گی، بلڈنگیں ہوں گے، اپارٹمنٹ ہوں گے، گھر ہوں گے، مکانات ہوں گے، جو ہے کورٹ کچہری ہوں گے، ایک نظام ہوگا، ایک سسٹم ہوگا. اب وہ مرغی کا بچہ کہے گا کہ یہ چیزیں تو مجھے انڈے میں رہتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. جب وہ بچہ انڈا پھوڑ کر باہر آتا ہے تو کیا وہ چیزیں، یہ چیزیں دکھائی نہیں دیتے اسے؟ ٹھیک اسی طرح ہم اس وقت زمین اور آسمان کے انڈے میں بند ہیں. کس میں بند ہیں؟ زمین و آسمان کے انڈے میں بند ہیں ہم. ہمیں نہ جنت نظر آ رہی ہے، نہ جہنم جو ہے جو دوزخ اور جہنم نظر آ رہی ہے، نہ اللہ نظر آ رہا ہے، نہ فرشتے نظر آ رہے ہیں، نہ انبیاء نظر آ رہے ہیں. لیکن جب ہم اس انڈے سے پھٹ کر باہر جائیں گے، جو آخرت کی زندگی، جو ہماری اصل زندگی ہے، زمین پر سے زمین کے اندر جائیں گے، اس وقت یہ نظر آئے. اس وقت پچھتانے سے، افسوس کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا. بڑے بڑے فرعون جیسا بڑا بادشاہ جس کو کسی تکلیف نے جو ہے کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچی، عہدہ تھا، بادشاہت تھی، حکمران تھا، پاور تھا، طاقت تھی، کیا نہیں تھا اس کے پاس، دنیا کی ہر آسائش و آرام اس کے پاس موجود تھا. لیکن جب مر رہا تھا اس وقت ایمان لایا. آمنت برب موسیٰ، میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اس وقت کے ایمان کا اعتبار نہیں ہے. تو اس ایمان کو، اس یقین کو، اس اعتماد کو دل میں بسانے کا نام صورت ہے. یہ ایمان کی صورت ہے. اب ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ اس پر مرتے دم تک قائم رہنا، مرتے دم تک اس پر عمل کرنا. اس لیے ہم یہ بات دل سے تسلیم کر لیں کہ یہ نظام اللہ رب العزت کی منشا سے چل رہا ہے. چیزوں میں نفع اور نقصان اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں. جو نیک بنتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس ماحول کو اس کے موافق کر دیتے ہیں، اور جو برا بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ ماحول کو اس کے مخالف بنا دیتے ہیں. ماحول کا بنانا
اور چیزوں میں نفع اور نقصان کا نکالنا، یہ سب اللہ کے اختیار میں۔ ایک آدمی ہے، دودھ پیتا ہے اور ورزش کرنے جاتا ہے تو ہٹا کٹا موٹا باڈی بلڈر بن جاتا ہے۔ ایک دوسرا شخص ہے جو دودھ پینے کی وجہ سے جو ہے فوڈ پوائزننگ ہو جا کر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اب پیا تو وہ بھی دودھ تھا، لیکن انہیں پیا سے بھی دودھ ہے، لیکن اس کے لیے وہ دودھ صحت بن گئی، اور ایک آدمی کے لیے کیا بن گیا؟ موت بن گئی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دودھ میں کچھ نہیں ہے، نفع نہیں ہے، نقصان نہیں ہے، بلکہ دودھ میں نفع اور نقصان پہنچانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ موسیٰ علیہ السلام کی مثال لے، جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تو انہوں نے عرض کیا ہے اللہ میرے ہاتھ میں جو ہے وہ عصا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ میرا عصا ہے، اس سے میں بہت سے فائدے اٹھاتا ہوں، میرے بکریوں کو ہانکتا ہوں اور میرے بکریوں کے لیے جو ہے چارہ وغیرہ نکالتا ہوں، ایسے فائدے گنائے۔ تو اللہ نے سمجھانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اسے کیا کرو؟ زمین پر ڈالو۔ جیسے اس عصا کو زمین پر ڈالا گیا تو کیا بن گیا؟ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، زندہ اژدھا سانپ بن گیا۔ ہو ڈر گئے، گھبرا گئے، خیفۃ موسیٰ، دل ہی دل میں ڈر پیدا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اسے ہاتھ میں پکڑو تو پہلے کیسی تھی سیرتہ الاولیٰ، پہلے کیسی حالت میں تھا ویسا آ جائے۔ تو یہاں پر کرتب دکھانا مقصد نہیں تھا، بلکہ یہ بتانا مقصد تھا کہ جو چیز تمہارے فائدے کی ہے، اگر میں اس میں نقصان کی چیز بنانا چاہوں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ بنا سکتا ہوں۔ جو کہ ایک عصا سے کیا کس سے تبدیل ہو گیا؟ اژدھے میں تبدیل ہو گئے۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام بیمار ہوئے، کوئی تکلیف پہنچی ان کو، تو اللہ سے دعا کی تو اللہ نے حکم دیا کہ فلاں جنگل میں جاؤ، فلاں درخت کا جو ہے پتا لے کر اسے پیس کر کھاؤ۔ اب پیس کر کھائے تو وہ بیماری چلی گئی، صحت آ گئی۔ پھر کچھ دن کے بعد یا کئی سال کے بعد جب پھر یہی تکلیف شروع ہوئی تو اپنے سے گئے، جا کر اسی درخت، اسی جنگل میں اسی درخت کے پتے کو توڑ کر کھایا تو تکلیف دور نہیں ہوئی۔ اللہ سے عرض کرنے لگے اللہ تب بھی وہی کھایا تھا، اب بھی یہی کھایا ہوں، لیکن تب نفع ہوا، اب نفع نہیں ہوا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اے موسیٰ نفع اور نقصان پتے میں نہیں ہے، بلکہ ہمارے حکم میں ہے۔ جس پتے کو ہم حکم دیتے ہیں وہ شفا بنتی ہے، جس پتے کو ہمارا حکم نہیں ہوتا وہ شفا نہیں بنتی۔ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تھوڑی تھوڑی مصیبت پر، تھوڑی تھوڑی پریشانیوں پر اللہ کو، ایمان کو، شریعت کے راستے کو، اسلام کے راستے کو چھوڑ دینا، یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ دنیاوی زندگی کیسے بھی گزر جائے گی، بوڑھے سے جانور، کتا بھی یہاں تک کہ زندگی گزارتا ہے، وہ بھی پیٹ بھر 3 ٹائم کھانا کھاتا ہے۔ زندگی گزارنا مقصد نہیں ہے، بلکہ اللہ کو پہچان کر زندگی گزارنا مقصد ہے۔ جیسے ہمارے ملک کا پرائم منسٹر ہے، اس کے پاس کیا نہیں ہے؟ بنگلہ ہے، گاڑی ہے۔ ایک مرتبہ جب وہ کسی باہر ملک میں کھانے، یہ جو ہے کسی کام سے جاتا ہے تو یہ وقت کے کھانے کے لیے کروڑوں کے روپے خرچ ہوتے ہیں، سب ہے اس کے پاس، لیکن پھر بھی وہ ناکام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ ایک ایمان والے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اس سے بہتر ہے۔ حضرت تھانوی فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو میں یہ جانور اور یہ جو کافر ہے ان سے افضل ہوں۔ اگر میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو میرے سے کتا بہتر ہے، جسے حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ تو نفع اور نقصان
جو دینے والی ذات ہے وہ کس کی ہے؟ وہ اللہ کی ہے۔ ایک آدمی گھر میں جانا چاہ رہا تھا، گھر بہت بوسیدہ ہو چکا تھا، چھت پوری بوسیدہ ہو گئی تھی۔ جیسے ہی کپڑا کھولا تو دیکھا کہ اس میں سانپ ہے اور ڈسنے کے واسطے ریڈی ہے انہیں۔ اب جیسے ہی انہیں گیا ڈستا تھا، انہیں گیا نہیں، دروازہ باہر سے بند کر لے، وہ باہر چلے گا۔ جیسے ہی انہیں 3-4 قدم گیا، چھت پورا اوپر سے نیچے گر گیا۔ تو وہ سانپ کا وہاں ہونا اس کے لیے کیا بن گیا؟ زندگی بن گئی۔ اسی طرح ایک آدمی بارات لے کر جا رہا تھا، نوشا نیا نیا، سمجھ نہیں پاتے، اندر بیٹھتا تو شاید بچ جاتا، اوپر بیٹھ گیا بس کے۔ ابھی ایک چیل سانپ کو لے کر اڑ رہی تھی، ابھی زندہ تھا وہ کیسے کی، اس کے منہ سے کی، پیر سے کی، پھسل کو اس کے اوپر گر گیا وہ سانپ کو۔ جیسے ہی اس کے اوپر گرا تو اسے ڈس دیا، وہ مر گیا۔ تو وہاں بھی سانپ تھا، یہاں بھی سانپ تھا، لیکن اسے وہاں سانپ کی وجہ سے نفع ہوا، یہاں اسے سانپ کی وجہ سے کیا ہوا؟ نقصان ہوا۔ تو نفع اور نقصان کے مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اسے سمجھ کر زندگی گزارنی چاہیے۔ مستورات کو گھروں میں عورتوں کو بھی یہ باتیں بتانے کی، صرف کھانا بنا کر کھلانے کے لیے، بچوں کو پالنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے ہیں۔ وہ بھی ہماری طرح کیا ہے؟ مکلف ہے، دین کے مکلف ہے۔ اسے نہیں سمجھانے کی وجہ سے آج کل کے جو لڑکیاں ہیں وہ مرتد ہو رہی ہیں، ایمان سے ہاتھ دھو رہی ہیں، صرف چند دن کی محبت کے لیے، عشق و معشوق عشق کے لیے کیا کر رہی ہیں؟ اپنے ایمان کو بیچ رہے ہیں، اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ مومن اور کافر کی زندگی میں بنیادی فرق ہے، کیا ہے؟ اس سے پہلے ایک واقعہ سن لیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو خط لکھا کہ آپ ام المؤمنین ہیں، کوئی نصیحت فرما دیجیے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے واپس جواب خط لکھا اور نصیحت کا حق ادا کیا۔ کیا فرمایا؟ اگر تم اللہ کو راضی کرو گے تو جو بندے تم سے ناراض ہوں گے اللہ تعالیٰ خود بخود ان کے دل میں تمہاری محبت ڈال دیں گے، اور اگر اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرو گے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈال دیں گے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ دنیا میں کسی بھی امام صاحب کی بات، خطیب صاحب کی بات کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی۔ اگر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم تقریر کر رہے گے تو ایک لفظ بھی نہیں نکال سکتے۔ جھوٹ کے بارے میں بولیں گے تو جھوٹے کو غصہ آئے گا، سمجھ رہے ہیں بات؟ بے نمازی کے بارے میں بولیں گے تو بے نمازی کو غصہ آئے گا، حرام خور کے بارے میں حرام خور بولیں گے تو اسے غصہ آئے گا، چور کو چور بولیں گے تو غصہ آئے گا۔ اب بولنا تو بولنا کیا، چپ کے بیٹھ جانا سر، تو میرا چہرہ دیکھ لے کو، میں آپ کا چہرہ دیکھ لے، سمجھ رہے ہیں؟ تو مومن اور کافر کی زندگی میں فرق ہے۔ مومن اور کافر کی زندگی میں بنیادی طور پر یہی فرق ہے کہ مومن کی زندگی ایمان کی زندگی ہوتی ہے اور کافر کی زندگی مشاہدے کی زندگی ہوتی ہے۔ مشاہدہ کسے بولتی؟ بولے جب تک چیز کو نہیں دیکھتا اس پر بھروسہ نہیں کرتا، اور ایمان والا بن دیکھے چیزوں پر کیا رکھتا ہے؟ ایمان رکھتا ہے۔ اسی لیے اس کی زندگی مشاہدے والی زندگی ہے، ہماری زندگی خبر والی زندگی ہے، خواب سے خبر نہیں، خواہ سے خبر، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، قرآن کے طور پر، حدیث کے طور پر جو خبریں ہم تک لائے پہنچائے، اس پر ہمارا اعتماد ہے، اس پر ہماری زندگی۔ چنانچہ جب کسی مریض کو ہسپتال میں لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو بخار ہے، تو ڈاکٹر اس کے بخار کی مختلف وجوہات بتاتا ہے۔ ان وجوہات کو ڈفرینٹیل ریزن کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وائرس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، بیکٹیریا کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، ملیریا کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ کبھی کبھی وائرل فیور بھی آتی ہے جیسے آج کل چل رہا، تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ٹیسٹ کراؤ۔ جب ٹیسٹ ہو جاتا ہے، تشخیص ہو جاتی ہے مرض کی، تو کوئی بھی ایک وجہ سامنے آتی ہے، تو اس وقت اسے کہا جاتا ہے
डेफिनेट रीजन। समझ रहे बात? अगर मैं से नहीं कह रहा हूं तो गोया जो वजूहात दो तरह की होती है, एक है डिफरेंशियल रीजन और एक है डेफिनेट रीजन। जो नजर जो देख रही होती वो इम्कानात को देख रही होती, और दीन जो चीज बता रहा है वो डिफरेंशियल रीजन नहीं है बल्कि डेफिनेट है, हकीकत है। इस्लाम जो हमें बता रहा है वो क्या है? वो हकीकत है। अगर आपको समझ में आए ना आए, किसी को यकीन हो या ना हो, लेकिन ये होकर रहेगा। इसीलिए जब कोई शहीद होता था तो दुनिया वालों को ऐसा लगता था कि ये बर्बाद हो गए, अब इसके बीवी बेवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए, लेकिन वो मरते मरते ये कहते हुए मरता था, फुस्तु व रब्बिल काबा, अल्लाह की कसम में कामयाब हो गया। दुनिया वालों को ये लग रहा है कि ये क्या हुआ? नाकाम हुआ, लेकिन वो क्या कर जा रहा है? फुस्तु व रब्बिल काबा, काबतुल्लाह, काबे के रब की कसम में कामयाब हो गया। तो ये जो हमारा दीन है ये क्या है? ये डेफिनेट है, हकीकी है, ये हकीकत है। मुशाहदों के तस्किरों से यकीन बिगड़ता है, मुशाहदों की तस्किरे से यकीन बिगड़ता। जैसे मैं आपको एक मिसाल समझाता हूँ। अब ये मस्जिद बनाए, ये मस्जिद बनाने के लिए किसी इंजीनियर का आप इंतखाब करें, समझ रहे बात? तो उन्हें अपने तजर्बे के हिसाब से इतने चदर की मस्जिद है, इतनी बड़ी है, इसे इतने कालामा बैठते हैं, इतने एमएम की खमियां डालना, वो डालना, ये डालना, बोल को भी मार्कर को देता। अब यही जगह को, यही प्लान को दूसरे इंजीनियर के पास गए तो उन्हें या तो एक जो है एक कॉलम कम करता, नहीं तो एक कॉलम ज्यादा करता। जबकि दो भी क्या है? इंजीनियर है, लेकिन मुशाहदा सबका क्या है? बोलो भाई, अलग अलग है, सबका तजर्बा अलग है। मुशाहदा गलत क्यों है इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूं। पहले जब फिल्मों की जो इजाद हुई, सिनेमा फिल्मों की, पिक्चर की जो इजाद हुई, उसका रीजन क्या था? लोगों को एंटरटेन नहीं करना नहीं था, बल्कि लोगों को माँ की मोहब्बत, बाप की मोहब्बत, खानदान कबीले की मोहब्बत, बीवी बच्चों की मोहब्बत, ये बताना मकसद था। लेकिन धीरे 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 क्या हो गया? वो एंटरटेनमेंट में बदल गया। अब बेहयाई है उसमें। रेपिस्ट को ये बताया जा रहा है फिल्मों के में कि रेप कैसे किया जाता है। चोर को ये बताया जा रहा है कि चोरी कैसे की जाती है। रोडी को जो है ये बताया जा रहा है कि रोडीज़म कैसे की जाती है, उसे कैसे सीखा जाता है। अगरचे कि इसका मकसद, इसका बनाने का, इसका इन्वेंट करने का जो मकसद था, इसे ईजाद करने का, वो सही था, लेकिन ये मुशाहदे की बुनियाद पर था, जो कि बाद में क्या हो गया? इसका तस्करा करने से लोगों में बजाय फायदे के क्या हुआ? नुकसान हुआ। बेहया बेशरम बन गए मुसलमान औरतें, मुसलमान बच्चियां, मुसलमान लड़कियां, जिसे देख देख कर क्या बन गए? बेहया बेशरम बन गए। तो ये मुशाहदे वाली जिंदगी, समझ रहे बात? और गैब के तस्कीरों से यकीन बनता है, मुशाहदे के तस्कीरों से यकीन बिगड़ता है, और गैब के तस्कीरों से बोलो भाई यकीन बढ़ता है। इसलिए घर में इसके तस्कीरें होने चाहिए। बीवी बच्चों को, माँ को, बहन को इसे समझाना चाहिए कि हमारी जो असल जिंदगी है यही जिंदगी है, ईमान वाली जिंदगी है। हमारा कॉन्सेप्ट अलग है, उनके जीने का कॉन्सेप्ट अलग है, उनका तरीका अलग है गैरों का, हमारा तरीका अलग है। मोमिन अपने दिल की आंख से देखता है, काफिर जाहिरी आंख से देखता है। मोमिन कहां से देखता है? दिल की आंख से देखता है। नमाज पढ़ने से आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है दुनिया में।
کون بھی آپ کو پیسے نہیں دیتا، لیکن آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ کی دل کی آنکھ یہ بتا رہی ہے کہ میں نماز پڑھوں گا تو مجھے اتنا ثواب ملے گا، مرنے کے بعد جنت ملے گی، مرنے کے بعد اللہ کا قرب ملے گا، زکوٰۃ نکال رہا ہے، صدقہ دے رہا ہے، بظاہر دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے کہ پیسہ ضائع ہو رہا ہے، اس سے کیا بھی فائدہ نہیں ہے، لیکن آپ کی دل کی آنکھ یہ کہہ رہی ہے کہ کیا ہے، میں یہ دے کر کامیاب ہو رہا ہوں، اس کا ہزاروں درجہ ہزاروں بدلہ مجھے کل قیامت میں ملے گا، اللہ کے یہاں ملے گا۔ تو مومن دل کی آنکھ سے دیکھتا، اور کافر جو ہے اللہ کو نہیں ماننے والا وہ کسے دیکھتا ہے؟ ظاہری آنکھ سے دیکھتا، اسی لیے وہ مادی دنیا میں جیتا ہے، مادیت کو دیکھتا ہے، فائدہ ہے تو انویسٹ ہے، فائدہ نہیں تو میں انویسٹ نہیں کرتا، سمجھ رہے ہیں بات؟ اسی لیے ان کے یہاں حلال و حرام کی تمیز نہیں ہوتی، جیسا بھی ہو مجھے کیا ہونا چاہیے؟ فائدہ ہونا چاہیے۔ اسلام یہ بولتا ہے لا ضرر ولا ضرر فی الاسلام، اسلام میں نقصان دینا بھی نہیں ہے، نقصان اٹھانا بھی نہیں ہے، نقصان پہنچانا بھی نہیں ہے، نقصان اٹھانا بھی نہیں ہے۔ دیکھیے طائف کے سفر میں نبی علیہ السلام کو کتنی مشکلات پیش آئی، کتنی تکلیفیں پہنچی۔ دو فرشتے آئے، عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دیں تو ہم دو پہاڑوں کو ملا کر ان لوگوں کو ختم کر دیں۔ تو ظاہر آنکھ یہ بتا رہی ہے کہ کیا ہے کہ نبی کو انہوں نے کیا کیا ہے، لہو لہاب کیا ہے، ستایا ہے۔ ظاہری آنکھ والا اگر ہوتا تو کیا کہتا؟ کر دو بیٹے مر جاتے، بولتا نہیں بولتا، لیکن نبی علیہ السلام کی ایمان والی آنکھ نے یہ دیکھا کہ یہ نہیں تو ان کی نسل میں کیا ہوں گے؟ ایمان والے ہوں گے۔ کتابوں میں لکھا ہے محمد بن قاسم ثقفی، وہ قبیلے بنو ثقیف کے تھے، بعد میں یہ ایمان لائے، اور آج ہندوستان میں اور اطراف میں بنگلہ دیش، پاکستان وغیرہ میں جو آپ کو مسلمان نظر آ رہے ہیں وہ انہی کی بدولت ہے۔ تو ان کے ایمان اور یقین والی آنکھ نے یہ دیکھا کہ ان کی نسل میں کیا ہوگی؟ ایمان والے پیدا ہوں گے۔ تو ایمان والے کی نگاہ میں، کافر کی نگاہ میں فرق ہوتا ہے، اور حالات کی جو زنجیریں ہیں ان زنجیروں کو کیا ہے، ان زنجیروں میں جکڑ کر بھی ہمیں کیا ہونا ہے؟ ایمان پر مضبوط ہونا۔ جس دور میں ہم جی رہے ہیں، جس حکومت کے سائے میں ہم جی رہے ہیں، دن بدن ایسا لگتا ہے کہ ہمیں ہر طرح سے کیا کیا جا رہا ہے؟ زنجیروں میں جکڑا جا رہا ہے، کبھی شہریت ختم کر کے، کبھی ہمارے جو ہے وقف جائیداد پر جو ہے ڈاکہ ڈالنے کے ذریعے، ہماری شہریت پر ڈاکہ ڈالنے کے ذریعے، ہمارے ماں بہن کے پردوں پر اور ہمارے اسلام کے جو احکامات ہیں اس کا مذاق اڑا کر، قرآن کا مذاق اڑا کر، گویا ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کا یہاں آئندہ چل کر جینا حرام ہوگا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ ایسا دور ہے، اگر اس دور میں ہم ایمان پر قائم ہو گئے، ایمان پر ڈٹ گئے، تو ایسے ہزار فرعون بھی اگر پیدا ہوں گے تب بھی ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ حالات اور مصیبت ہر ایک کو آتے ہیں، سمجھ رہے ہیں بات؟ لیکن جب ہم ایمان پر ثابت قدم رہیں گے تو اللہ تعالیٰ حالات کو کیا بنا دیں گے؟ موافق بنا دیں گے۔ جہاں پر مسلمانوں کو مار کر پیٹ کر جب پچھلے زمانے میں گھروں سے، ملک سے جب در بدر کر دیا جاتا تھا تو وہ پہاڑوں میں چھپ کر جو ہے قرآن کو سکھایا کرتے تھے، ایمان کو سکھایا کرتے تھے، ایمان کی تبلیغ کرتے تھے، دعوت دیتے تھے، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ اہم چیز دنیا میں اگر کوئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایمان ہے۔ اور یہ جو دور ہے اسی ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے مسلمان کے علاوہ، اسلام کو ماننے والوں کے علاوہ ہر مذہب والا، ہر دھرم والا یہی فکر میں ہے کہ اسلام کو اور مسلمانوں کو کسی طرح کیا کیا جائے؟ ان کو مرتد بنا دیا جائے، یہ نام کے مسلمان رہے کام سے ختم ہو جائیں، ہٹ جائیں۔ تو اس دور میں ہم پہنچ چکے ہیں
اب اس دور میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جتنی وہ مخالفت کریں گے اتنی زیادہ ہمارے اندر ہم کیا کریں گے؟ ایمان کو پیدا کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرات